أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس کا مقصد کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہرگز نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی اور بہنیں بہت سے عقائد لیے ہوئے ہیں اور بہت سے اعمال کرتے ہیں، مقصد اللہ کی رضا حاصل ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ عقائد و اعمال قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں جہنم تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں فرماتا ہے، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی محنتیں ضائع ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال قرآن و سنت کی روشنی میں ہو۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارے سامنے فضائل اعمال کی مشہور و معروف تبلیغ جماعت کی کتاب موجود ہے۔ اس میں فضائل حج سے ہمیں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسے واقعات پڑھنے کے بجائے قرآن جو اللہ کا کلام ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم گھروں میں پڑھیں تاکہ ہمارے گھر والوں کو اور ہمیں صحیح راستے کا علم ہو سکے۔ چلیے ہم واقعہ آپ کے سامنے سناتے ہیں۔ حاکم نے روایت نقل کی ہے اور اس کو صحیح بتایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے دانا کھانے کی خطا صادر ہوئی تو انہوں نے اللہ جل شانہ سے حضور کے طفیل دعا کی۔ اللہ شانہ نے دریافت کیا کہ آدم، تم نے محمد کو کیسے جانا؟ ابھی تو میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا۔ تو حضرت آدم نے عرض کیا کہ یا اللہ، جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا اور مجھ میں جان ڈالی تھی تو میں نے عرش کے ستونوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا، تو میں نے سمجھ لیا تھا کہ آپ نے اپنے پاک نام کے ساتھ جس کا نام ملایا ہے وہ ساری مخلوق میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ بے شک وہ ساری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جب اس کے طفیل تم نے مغفرت طلب کی تو میں نے تمہاری خطا معاف کر دی۔ آئیے اس حدیث کے تعلق سے جو اس کتاب کے اندر بیان کی گئی ہے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کے تعلق سے محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ بعض محدثین نے اسے من گھڑت حدیث بیان کیا ہے، اور امام بیہقی نے خود اسے ضعیف کہا، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ضعیف قرار دیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ اس حدیث کی سند میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم یہ ضعیف راوی ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس شخص پر کلام ہے، اور اسی طریقے سے دیگر محدثین نے بھی اسے رد کیا ہے۔ اب آئیے اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ قرآن کے مخالف ہے جو اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 37 میں فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی جانب سے کچھ کلمات حاصل کیے اور انہوں نے اس پر توبہ کی، تو بے شک وہ اللہ جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ آدم علیہ السلام کو توبہ کے لیے کچھ کلمات سکھائے گئے، جبکہ اس واقعے کے اندر بات بتائی گئی کہ آدم علیہ السلام کو عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دکھا تو انہوں نے اس کو پڑھا اور نبی کے وسیلے سے انہوں نے اللہ سے توبہ کی، جبکہ وہ کلمات کیا تھے جو آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے، جو اس آیت کریمہ کے اندر بتایا گیا، اس کی تفسیر ہمیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں ملتی ہے کہ وہ کلمات یہ تھے
قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ استغفار کے کلمات آدم علیہ السلام نے کیے ہیں جو قرآن سے ثابت ہے۔ تو جو یہ بات کہی جاتی ہے اور جو مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام نبی کے وسیلے سے دعا کی ہے، پہلی بات یہ حدیث موضوع اور ضعیف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے دعا کرنے کے لیے جو وسیلے جائز قرار بتائے ہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے وقت اس کے اسماء و صفات کا ہم وسیلہ لے سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں بیان کیا گیا سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کے اسماء و صفات ہے جن سے وسیلہ لیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ہم لے سکتے ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ جائز وسیلے ہیں جو انسان لے سکتا ہے، اور اللہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے کہ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، تم اللہ کو ان کے ذریعے سے پکارو۔ تو لہٰذا تو یہ جو بات بتائی گئی کہ نبی کے وسیلے سے آدم علیہ السلام نے دعا کی ہے، یہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے، تو اس سے دلیل پکڑنا یہ درست نہیں ہے، جیسا کہ اس کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو گزاریں اور اپنی عبادتیں بجا لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے اور صحیح دین اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس قصے کو سن کر چند سوالات ذہن میں آتے ہیں جو کہ یوں ہیں: اگر یہ قصہ جھوٹا ہے تو کیا ہم آدم علیہ السلام پر جھوٹ نہیں باندھ رہے ہیں؟ اگر یہ قصہ جھوٹا ہے تو کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھ رہے ہیں یہ کہہ کر کہ انہوں نے یہ قصہ اپنے صحابہ کو سنایا ہے؟ اگر یہ قصہ جھوٹا ہے تو کیا ہم اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ رہے ہیں یہ کہہ کر کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس وسیلے سے معاف فرمایا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن میں اس قصے کو سورہ بقرہ آیہ نمبر 37 میں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں سورہ الاعراف آیہ 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان گزری ہوئی آیتوں میں واضح طور پر بتلا دیا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کیسے معاف کیا تھا، تو پھر اس قصے کو بیان کرنے کے لیے ہم جھوٹی، من گھڑت اور ضعیف حدیثوں کا سہارا کیوں لینا چاہتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے بیان کر دے۔ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیہ نمبر 6 میں، جس کا ترجمہ یوں ہے، اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے، جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود گزری ہوئی آیات میں لعنت بھیج رہا ہے ان پر جو جان بوجھ کر قرآن کی آیتوں کو چھپاتے ہیں،
تو ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا فضائل اعمال میں اس جھوٹے قصے کو بیان کرنے والے کو کیا اللہ کی قرآن میں اس قصے کے متعلق صحیح آیتوں کا پتہ نہیں تھا؟ ہم کیوں جان بوجھ کر جھوٹی اور من گھڑت روایت بیان کر رہے ہیں جبکہ صحیح روایت خود اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن میں بیان فرمائی ہے؟ کیا ہم خود اللہ پر جھوٹ بول کر اس کام کو اللہ کی رضا کا ذریعہ بنا سکتے ہیں؟ ہمارے تبلیغی بھائی دن رات فضائل اعمال پڑھتے اور پڑھواتے ہیں جس میں کئی جھوٹے اور من گھڑت قصے موجود ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر اور صحابہ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم یہ کیسی تبلیغ کر رہے ہیں جس میں ہم دن اور رات اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم ان سب جھوٹی من گھڑت اور ضعیف روایتوں والی کتابوں کو چھوڑ کر اللہ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں والی کتابوں پر کیوں غور نہیں کرتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ ان سب باتوں پر ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ہمیشہ ہمارے پیارے تبلیغی بھائیوں کو اور ساری امت مسلمہ کو دعا میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔